ابھی مجھ سے قبل بھائی جلالی صاحب نظم پڑھ رہے تھے، ان نظم کے دوران ایک دو باتیں کی میں نے فوراً لکھی، میں نے کہا وہ بھی آپ کو سمجھاؤں۔ وہ نظم کے درمیان بات کیا تھی؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا چھوڑنا پڑا، یہ تھا نا۔ اس پہ جو بات میں سناتا ہوں نا وہ آپ نے نہیں سنی، ہماری ذرا بات سمجھا کرو۔ میں نے ایک جگہ پر کہا حضرت امام بخاری کے خلاف اپنوں نے پروپیگنڈا کیا اور اتنا 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 کیا، حضرت امام بخاری نے بخارا کے شہر کو چھوڑ دیا، اپنوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں۔ اور حضرت امام بخاری نے دعا مانگی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اللہ وسعت کے باوجود اب زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، اے اللہ تو مجھے اٹھا لے، دعا مانگی۔ آپ اس کو بڑی بات نہ سمجھنا، کارگزاری سمجھنا، یہ دفعہ دخل مقدر ہے، جو صبح کے بیان میں تو ان کو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بات سمجھو، حضرت امام بخاری نے کہا یا اللہ وسعت کے باوجود زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ تو دیکھو امام بخاری دل برداشتہ ہو گئے۔ ہمارا اس دور کا ماضی قریب کا پروپیگنڈا ان سے بڑا بھی تھا، وسیع بھی تھا، خطرناک بھی تھا، اور ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ زمین تنگ ہو گئی مجھے اٹھا لو۔ کیوں؟ حضرت امام بخاری کو نسبت امام شافعی کی تھی، ہمیں نسبت امام ابوحنفیہ کی۔ نسبتوں کا اثر ہوتا ہے نا، ہمیں نسبت امام ابوحنفیہ کی ہے۔ امام حنیفہ بہت بڑے دل والے تھے، ہم یہ نہیں کہتے تم نے غلط کہا، ٹھیک کہا، اپنے امام کی نسبت سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی نسبت ہوتی ہے۔ ہمیں نسبت امام حنیفہ کی ہے۔ امام حنیفہ کا بہت بڑا دل تھا، آپ حنفی بنو اور بڑے دل والے بنو۔ ابو حنیفہ کا مسلک پھیلانا تو بڑا دل چاہیے۔ یہ اگر آپ نے شیر کا شکار کرنا ہے تو گیدڑ کے دل سے کبھی شیر کا شکار نہیں ہوتا، شیروں کے شکار کے لیے پھر شیروں والا دل چاہیے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی آپ حضرات تھوڑا سا مزید چلنے دیں، اللہ پاک حالات موافق رکھے، اللہ کرم فرمائے، آپ دعا فرمائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آئندہ نسلیں بھی یہ گلہ نہیں کریں گی کہ حنفیت اور دیوبندیت کو کسی نے بیان نہیں کیا، حنفیت اور دیوبندیت کو کھولا نہیں۔ ہمارے کابر نے بہت کچھ لکھا ہے، اب ضرورت ہے کہ یہ باتیں سمجھائی جائے۔ دیکھیں نا، ایک مسئلے پر میں چند ایک گزارشات پیش کی ہیں، آپ بتاؤ اس سے کچھ مسئلہ کھلا ہے کہ نہیں؟ بولو کھلے ہے نا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا بہت جلد المحنت پہ کام پورا ہو جائے گا۔ ہماری پوری خواہش ہے کہ جنوری کے آخر تک المحنت چھپ کر آ جائے، اس کے شروع میں مقدمہ، المحنت پہ اعراب، المحنت کی نئی ترتیب جب مکمل چھپ کے آئے گی تو ہم نے ارادہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جہاں تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ ملک بھر میں المحنت کے دورے کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس میں شرکت کر لو گے انشاءاللہ؟ شرکت نہیں کرو، اپنے اپنے علاقے میں دورے قائم کرو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ المحنت من گھڑت روایات ہے، یہ جو کہتے ہیں المحنت یہ غلامی کے دور کی لکھی گئی کتاب ہے، ہم ان سب چیزوں کو انشاءاللہ صاف کریں گے۔ اصل بات ہوئی جو میں نے کہا، پھر اس جملے کو سمجھو، وہ المحنت کو سمجھانے اعتراض کرتا ہے، تو سمجھانے تو جواب نہیں دیتا۔ ہم بحمدللہ المحنت کو سمجھتے ہیں اور جلگے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھو، ہم نے پاکستان میں المحنت کی آواز لگائی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب برف کوئٹہ پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں کراچی چلتی ہے، ہم نے المحنت کی بات پاکستان میں کی ہے اور المحنت کے اسباق بحمدللہ ملیشیا میں ہے۔ میں بھی المحنت 2 مرتبہ ملیشیا میں پڑھا کر آ گیا ہوں، پڑھانے والا حنفی، پڑھنے والے شافعی، اور عنوان عقائد علماء دیوبند کورس، عنوان عقائد علماء دیوبند کورس۔ آپ اور ابھی انشاءاللہ تو دائرہ بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ المحنت چھپے گی تو پھر انشاءاللہ المحنت پڑھائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔